السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما يحكمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 4 تا 7 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ درس میں آیت مقدسہ نمبر 2 اور 3 میں جو رہنمائی ارشاد فرمائی، وہ حزب اللہ سچی جماعت کا جو میرٹ ہے، معیار ہے، وہ ارشاد فرما دیا۔ پھر سچ اور جھوٹ میں فرق کیسے ہوگا، وہ اللہ نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی، اور اس کا جو بنیادی ہدف ہے، روح ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ ہر دور میں سچی جماعتوں کو آزماتے ہیں۔ جب سچی جماعتیں آزمائی جاتی ہیں، وہ ان آزمائشوں پر، امتحانات پر، ابتلاؤں پر پورا اترتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ان کی جد و جہد کو غالب کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ نقطہ مل گیا کہ محض دعاؤں سے گزارا نہیں ہوگا، محض ایمان کے اظہار سے گزارا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک دور وہ ہے جب نظام ظلم غالب ہے، انسانی حقوق سلب ہو رہے ہیں، شرک اور کفر کا نظام غالب ہے، تو وہاں پر جو جد و جہد ہوگی وہ انقلاب کی ہوگی، تبدیلی کی ہوگی۔ پہلے اس نظام ظلم کو ختم کیجئے، اس کفر اور شرک کے نظام کو ختم کیجئے، پھر اس کی جگہ پر اللہ کی رٹ کو غالب کریں، عدل کا نظام قائم کریں، عدل کا سیاسی نظام قائم کریں، معاشی نظام قائم کریں، سماجی اور معاشرتی نظام قائم کریں۔ تو یہ انقلاب ضروری ہے۔ اس وقت تک ظلم کا نظام ختم نہیں ہو سکتا۔ فرعون، ابو جہل، اور اگر آج آپ امریکہ، یورپ، جو دنیا کے اندر مظالم کر رہے ہیں، ان کا نظام ختم نہیں ہو سکتا جب تک ان کے نظام کو جڑ سے نہ اکھیڑا جائے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فک کل نظام، اس نظام کو جڑ سے اکھیڑ دو۔ یہ وہ دور ہے جب ظلم کا نظام غالب ہوتا ہے، اور اس دور میں انبیاء علیہم الصلاۃ نے وقت کے فرعونوں کو للکارا، وقت کے نمرود کو للکارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو للکارا، اور پھر کیسر و کسریٰ کو للکارا۔ ایک دور وہ ہوتا ہے جب عدل کا نظام غالب ہوتا ہے، ہر طرف انسانی حقوق قائم ہوتے ہیں، ہر طرف جنت کا ماحول ہوتا ہے، اخوت اور بھائی چارے کا ماحول ہوتا ہے، سیاسی عدل، معاشی عدل جب بھی قائم ہوگا تو معاشرے میں امن آئے گا، خوشحالی آئے گی، محبت آئے گی، پیار آئے گا، جتنے بھی اللہ کے اوصاف ہیں غالب ہو جائیں گے۔ ایسے دور میں
ہم دعائیں بھی کریں تو اللہ کی برکات آتی ہیں۔ ایسے دور میں دین کو غالب کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ تبلیغ ہے، وہ اشاعت ہے، وہ پروپیگنڈا ہے، وہ اپنے عمل و کردار کو دکھانا ہوتا ہے۔ لیکن اگر سسٹم ہی نہیں ہے تو پھر سسٹم غالب کرنا پڑتا ہے، اور پھر جب سچی جماعت تیار ہوگی تو یقیناً ان کو تکلیفیں آئیں گی۔ کیوں تکلیفیں آئیں گی؟ بھائی مقابلہ کرنا پڑے گا نا، ظلم کے نظام، کفر اور شرک کے نظام کو شکست دینی ہے۔ تو شکست دینے کے لیے جو سچی جماعت ہے اس کی تشکیل ہوگی، اسی کو جماعت سازی کہتے ہیں۔ سچی جماعت کی تشکیل نظام ظلم کے مقابلے میں یہ ضروری ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سال کا مکی دور ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ سچی جماعت کی اللہ تائید فرماتے ہیں، سچی جماعت کو اللہ سپیس دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا یہ جو جھوٹے لوگ ہیں، جو ظلم کے اعلی کار ہیں، نظام ظلم جنہوں نے قائم کیا ہوا ہے، یہ سمجھتے ہیں الذین یعملون السیئات، جنہوں نے برائی کے سسٹم قائم کیے ہیں، ان یسبقونا، کہ وہ بچ جائیں گے، ساء ما یحکمون، یہ بری بات ہے جو وہ کرتے ہیں، جو وہ حکمت عملی بنا رہے ہیں یہ اچھی نہیں ہے۔ یعنی ان کی یہ سوچ، ان کی یہ خواہش کہ ہم بچ جائیں گے، اور بظاہر جو سچی جماعت تھوڑی ہے ابھی، اس کا ابتدائی دور ہے، جماعت سازی کا دور ہے، تو ان کا مذاق اڑا کے تکلیفیں پہنچا کے بچ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ من کان یرجو لقاء اللہ، یاد رکھیے، جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اعلیٰ شعور، اعلیٰ ایمان، اعلیٰ نظریہ رکھتے ہیں اور جماعت سازی کے عمل میں شامل ہیں، یرجو لقاء اللہ، اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، فإن أجل اللہ لآت، تو سن لو اللہ کا جو وعدہ ہے وہ آ کر رہے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ اس جماعت سازی کے دور میں کتنی کتنی مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں سب کچھ سنتا ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن ایک چیز کا وقت ہے، جماعت کو آزمانا ہے، جماعت کو کندن بنانا ہے، جماعت کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانا ہے، اس اعلیٰ نظریے پر ایک سوچ، ایک نظریہ، اعلیٰ شعور، اس پر جماعت کی پختگی دیکھنی ہے، پھر اس کی استقامت دیکھ کر اللہ رب العزت مدد بھی فرمائیں گے، آگے ترقی بھی فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کا وعدہ آ کر رہے گا، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جتنی بھی یہ جد و جہد ہے، کوشش ہے، من جاہدہ، جو بھی کوشش کر رہا ہے، جس نے بھی کوشش کی وہ تو اپنے لیے کر رہا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ رب العزت تو تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ میرے عزیزو، بڑی اہم بات کی اللہ رب العزت نے کہ جتنی بھی یہ کوشش ہے، جد و جہد ہے، قربانیاں ہیں، آزمائش ہے، اس کا فائدہ تو انسانی معاشرے کو ہے، انسانی سوسائٹی کو ہے، لہذا نظام ظلم بغیر جہاد کے وہ ختم نہیں ہو سکتا، جہاد ضروری ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی جہاد کے حوالے سے ہماری تربیت فرمائی ہے وہ ظلم کے نظام کے لیے۔ پچھلے دروس میں بھی یہ بات چیت ہوتی رہی، انبیاء کے
قصص میں، واقعات میں جہاں بھی ظلم کا نظام غالب ہوا، اللہ نے نبیوں کو پر فرض کر دیا کہ اس وقت کے ظلم کے نظام کو ختم کریں اور اس کی جگہ عدل کا نظام قائم کریں۔ اس لیے یہ جد و جہد، یہ جہاد، یہ کوشش، یہ اصل میں انسانی سوسائٹی کی ترقی کے لیے ضروری ہے، ورنہ اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی ڈیمانڈ ضرور ہے، اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ ظلم کا نظام ختم کرو، جماعت سازی کرو اور عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے وقت کی ظالم طاقتوں سے ٹکرا جاؤ، ان کو شکست دو، ان کو زیر کرو، مغلوب کرو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اس سچی جماعت جس کا ایمان اعلیٰ ہے، نظریہ اعلیٰ ہے، عمل و کردار اعلیٰ ہے، جو اللہ سے اپنا لگاؤ رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے، قلبی تعلق اللہ سے ہے، اللہ کی رضا رکھتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے، میری سچی جماعت حزب اللہ جب میرے اس اعلیٰ مشن پر عمل کرتی ہے تو ان کی چھوٹی موٹی کمزوریاں، خامیاں، کوتاہیاں، غلطیاں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم دور کر دیتے ہیں ان سے ان کی برائیوں کو۔ میرے عزیزو، ہم کتنی بھی جد و جہد کر لیں اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، حزب اللہ، سچی جماعت، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتے۔ کوئی نہ کوئی خامی رہ جائے گی، کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں تسلی دیتے ہیں، اللہ رب العزت حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر اعلیٰ مشن ہے، اعلیٰ نظریہ ہے، اعلیٰ شعور ہے اور اعلیٰ جد و جہد ہے تو پھر چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ معاف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، بلکہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ان کو بدلہ دیں گے، احسن الذی، بہتر، کانوا یعملون، جو بھی وہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک طرف اللہ نے سچی جماعت کو آزمایا، وہ آزمائش پہ پوری اتر گئی، اب اللہ ان کو گارنٹی دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ، وعدہ پورا ہو کے رہے گا، یعنی کامیابی ملے گی۔ اور اگر اس پروسیس میں، اس جد و جہد کے دورانیے میں کوئی غلطی، کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں ہم وہ معاف کر دیں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت، اس سچی جماعت سے اللہ کی محبت اتنی ہے کہ اللہ ان کو اعلیٰ ترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ایمان کی برکت، اعلیٰ نظریے کی برکت سے اللہ کامیابی دیں گے، دنیا میں کامیاب کریں گے، اور کوئی بھی سیاسی، معاشی مینجمنٹ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اللہ برکت پیدا فرمائیں گے۔ اور اس حزب اللہ کے مقابلے میں جو جھوٹی شیطانی جماعتیں ہیں، حزب الشیاطین، اللہ رب العزت ان کی جو پلاننگ ہوگی، حکمت عملی ہوگی، ان کے تھنک ٹینک جو سوچیں گے وہ ناکام ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں۔ دعا میں شامل ہو جائیے کریے، اور قلب سے، دل سے دعا کیجیے، اللہ رب العزت ہمارے مسائل حل فرمائے، اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو، وہ بیمار گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے، ان پیچیدہ امراض کو تو جانتا ہے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.